پنجاب کے اندر جو باڑھ آئی ہے، جس بچے نے نام کمایا ہے، ہمیں گرو ہے اس بات پر کہ وہ ہماری قوم کا بچہ ہے۔ جس امام نے نام کمایا ہے، لدھیانے کے امام صاحب نے، وہ ہماری قوم سے آتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسی جوانوں کی ضرورت ہے جو خلق خدا کی خدمت کرے۔ آپ یقین جانیں، آپ کنتم خیر امہ، یہ سند نہیں ہے، اسے سند سمجھنے کی آپ خدمت سے کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ، اگر قرآن نے کہا کہ تم بہتر امت ہو، تو ہم اترائے پھر رہے ہیں کہ ہم تو سب میں بہتر امت ہیں۔ ہاں، سب میں بہتر امت ہے، لیکن یہ سند نہیں دی گئی، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری سمجھو اسے۔ جب آپ ذمہ داریاں نبھاؤ گے تو پھر خیر امت ہو۔ جو ذمہ داری بنتی ہے، وہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے تو واقعی میں ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر ہم ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں تو ہم خیر امت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے جو یقین دلایا، اور اس تیقن کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی، اس لیے کہ آپ کماتے ہیں دوسروں کے لیے، اس لیے میرا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول رحمت تشریف لائے اس دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محدث اعظم ہند نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم۔ سبحان اللہ، اگلی بات سورہ رات کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ بس آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، یہ آج کا پیغام سمجھ لیجیے، جلسے کا ماحصل سمجھ لیجیے، میری تقریر کا ماحصل سمجھ لیجیے۔ میری تقریر کا ماحصل فقط اتنا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے، بس آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیے۔ آپ کی داڑھی کبھی بریک نہیں بنے گی، آپ کی پگڑی کبھی بریک نہیں بنے گی، آپ کا جبہ کبھی دیوار بن کر کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی ضرورت تو بنیے۔ اللہ نے قرآن میں مثال دی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس آیت کا اگر لفظی ترجمہ کروں تو آپ الجھ کر رہ جائیں گے، اس لیے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں بوتل ہے، سپوز تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ اس میں پانی نہیں ہے، کولڈ ڈرنک، اسے ہمیں گلاس میں نکالنا ہے۔ جب ہم گلاس میں ڈالتے ہیں، فوری طور پر ڈالتے ہیں، گلاس بھر گیا، کیا بھر گیا ہو گیا؟ ارے سب بتائیے، جیسے اس کو ہم ہٹاتے تھے اس کے بعد گلاس خالی ہو جاتا ہے، تو خالی ہو گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جو ختم ہو گئی؟ اسے آپ اپنی بھاشا میں جھاگ کہتے ہیں، جھاگ کہتے ہیں، اسی کو قرآن نے کہا جفا۔ تو جو جھاگ ہوتی ہے، اللہ نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھاگ کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ یہ 1.5 ارب کی آبادی یہ جھاگ کی مانند ہے، یہ 57 مسلم ممالک یہ جھاگ کی مانند ہے، ورنہ یہ مٹھی بھر یہودی آج اگر فلسطینیوں کی ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج ہمارے معصوموں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے بوڑھے بزرگ جوان مارے جا رہے ہیں، مگر یہ 57 کے 57 مسلم ممالک کے حکمران اگر چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری نگاہ میں جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، جھاگ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ زمین میں اسے اقتدار سونپتا ہے، عزت دیتا ہے، سلطنت، مملکت، حکومت، جو بھی آپ کو چاہیے یہ اللہ اسی کو دیتا ہے۔ اما ما ينفع الناس، جو خلق خدا کو نفع پہنچاتا ہے، جو انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے، جس کی ذات سے انسانیت کو نفع پہنچے گا۔ آسی اکیڈمی سے اگر انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، غریب نواز سے اگر انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی بھی ادارے سے اگر انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اگر یہاں سے انتظام ہو رہا ہے تو پھر اللہ اس کو بقا عطا فرمائے گا۔ حاسدین لاکھ حسد کرتے رہیں، جلنے والے جلتے رہیں، علماء سے جلنے والے، اداروں سے جلنے والے، کمی تھوڑے آپ کے ادارے سے آپ کے ادارے سے ہم جلیں، ہمارے ادارے سے آپ جلیں، یا عالم مجھ سے جلے، وہ عالم مجھ سے جلے، اللہ کی پناہ۔ یہ چیزیں تو ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی۔ بس ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، فلاح نہیں، فلاح کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت، فلاح جب ہم باقی ہی نہیں رہیں گے تو فلاح کہاں سے؟
تو اپنی بقا اگر چاہتے ہو مسلمانوں تو بقا اگر ہوگی، باقی رہو گے تبھی تو کامیابی ملے گی. تو پہلے بقا کی فکر کرو پھر فلاح کی فکر کرنا. اور بقا و فلاح کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ آقا کی مکی زندگی کو پڑھو. اگر دور یہاں کے حالات یا کہیں کے بھی حالات اگر اس دور سے رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کہ آپ نے صدق و امانت کو اپنایا. کہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے مجھے کہتے تھے محمد تو صادق اور امین ہے، انہیں دیتے تھے. بس 2 منٹ کے بعد ختم ہونے صدق و امانت کے علاوہ تیسری چیز ہے صبر، چوتھی چیز ہے استقامت. تو صدق و امانت اپنا لیجئے، صبر و استقامت اپنا لیجئے، اور اس کے بعد بلا ٹکراؤ دعوت. ٹکراؤ نہیں، بلا ٹکراؤ دعوت. جو صوفیہ نے طریقہ اپنایا، ہم ٹکراؤ کے موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ. یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کر لیا تم نے؟ یہاں سے نعرے بلند کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سے جتنا جو ہو سکتا وہ بات کرو. آپ بس ادھر ادھر کی ہاتھوں نہیں ڈالے. آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو، آپ کو طاقتور بن جاؤ. تو میرے آقا نے اپنایا. اور پھر آخری بات صحابہ اکرام، اس لیے کامیاب رہے. مکی دور میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے دشمن سوچ رہے ہیں. اب دیکھیے صحابہ کس طرح سے رہتے تھے. اگر اللہ کی قسم، یا علم محمد یہ بچہ چھوٹا سا ایک بچہ تھا، وہ خوب بول رہا تھا ان کے ساتھ، فرحان کے ساتھ. تو ماشاءاللہ یہ بچے کی زبان پر ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت پر بات آئے تو پھر ہم ایک جان کیا اللہ کروڑوں جان بھی دے تو فدا کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر غلامی رسول میں نماز قبول نہیں. اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو نماز قبول کون کرے گا؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو کھانا کب چھوڑو گے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو پھر آخر حرام کاروبار کب چھوڑو گے؟ لوگوں کا مال ہڑپنا کب چھوڑو گے؟ فلیٹ میں آئے تھے کرایہ دار بن کر اور مکان مالک بن گئے بغیر خریدے، یہ کب چھوڑو گے؟ سارے دھندے سارے بے ایمانی ہم کریں اور پھر کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کدھر کی غلامی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ زبانی دعوے ہیں، دلیل نہیں اپنے پاس. دلیل ان کے پاس تھی کہ جب دشمن نے حملہ کرنا چاہا، آج دشمن ہمیں ہلکے میں لے رہا ہے اور وہ مٹھی پر 313 تھے بدر میں لیکن بھاری پڑ گئے تھے. کیوں؟ آئیے یہ آخری روایت دے رہا ہوں، یہ بھی بخاری کی. عروہ بن مسعود جاتا ہے سفیر کی حیثیت سے اور جا کر معائنہ کرتا ہے اور آ کر کے واپس آ کر کہتا ہے ابو جہل ابو لہب عتبہ وغیرہ سے جو نبی کے دشمن تھے، ہرگز محمد پر اٹیک کرنے کی سوچنا بھی نہیں، حملہ مت کرنا ورنہ کوئی بچو گے نہیں. محمد پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں ایران گیا، میں قیصر روم کا میں نے دربار دیکھا ہے، میں نے ایران کے کسرا کا دربار دیکھا ہے، لیکن کسرا کے دربار میں ان کے جو دربانی ہوتے ہیں یعنی آج کی بولی میں میرے منتری ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اکرام و احترام نہیں کرتے. اتنا اکرام تو دیکھا ہی نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ محمد جب تھوکتے ہیں، اللہ تھوکتے ہیں، لعاب دہن خوب شریف تھوکتے ہیں تو ان کے اشاق ان کے پروانے ہتھیلی میں لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں. اور پھر دیکھا کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا جو قطرہ زمین پر گرا جاتا ہے ان قطروں کو گرنے نہیں دیتے، اٹھا کر اپنے چہرے پر اپنے سینے پر مل لیا کرتے. میں نے دیکھا کہ محمد کے پروانے، محمد کے غلام ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت نہیں کرتے. ارے جو قوم اپنے نبی کے تھوک شریف کو زمین پر گرنے نہ دے، ان کے وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہ دے، بھلا وہ قوم اپنے نبی کے خون کو کیسے چلتے ہوئے دے. اس لیے میرا ماننا ہے کہ محمد پہ حملہ نہ کرو. تو دشمن اگر کبھی گھبرایا ہے تو اس چیز سے گھبرایا ہے. آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ نے قرآن کی آیت میں وہی حکم دیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات کی تعظیم و توقیر اور ان کی تعلیمات پر عمل